الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا وعدے نبھا دیے ہیں بولے حسین مولا بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول
دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، کل وہ دن ہے 10 محرم الحرام کا کہ جس دن ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، ایک واقعہ ہوا۔ اس کے آج ان پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے جو ہم نے شاید ہی سن رکھے، ایسے وہ خفیہ مناظر ان کو ہم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسا ایک منظر تھا میدان کربلا میں کہ دونوں طرف، ایک طرف تو نواسہ رسول ہے اور ان کا سارا گھرانہ ہے اور صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں، اور دوسری جانب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یزید کے فوجی بھی ہیں۔ دونوں ہی میدان کربلا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز نواسہ رسول خون نسل پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ یزیدی فوجی وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، کیسے ان کی عقلوں پر پردے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یزید کہ فوجی کہتے تھے کہ اے امام حسین جلدی نماز پڑھو، ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے تمہیں نعوذ باللہ قتل کر کے۔ یعنی وہ اس گھرانے کو شہید کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں قتل کر کے نماز پڑھنی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں جلدی کرو۔ یعنی وہ ایسے عقلوں پر پردے تھے کہ امام حسین گھرانے کو شہید کرنے کے بعد نماز پڑھنی تھی، اور نماز میں کیا کہنا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اسی آل کو پہلے شہید کرنا ہے، پھر اسی آل پر نماز میں درود پڑھنا ہے۔ ایسے ان کی عقلوں پر پردے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ رونما کیسے ہوا، ہم اپنے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ ہر 10 محرم کو محرم الحرام کے دنوں میں واقعہ سنتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں افسوس ہوتا ہے، کبھی آنسو میں نکل آتے ہیں، کبھی آنسو بہا بھی لیتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور واقعہ سن لیا کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں کو تیر لگ گیا، فلاں کو تلوار لگ گئی، اور امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ سنتے رہتے ہیں۔ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ کیا وہ پس منظر خفیہ راز تھے جہاں سے یہ سارا منظر شروع ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا جو حسن ہے نا، علی کا بڑا شہزادہ حسن، وہ جب مسلمانوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا لیں گے، جب مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو میرا بیٹا حسن جو کہ ان کا سردار ہے، جنتیوں کا بھی سردار ہے، دنیا میں بھی سردار ہے، یہ ان 2 گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے معاملات اپنی جگہ پر، کیونکہ انہی کا بیٹا ہے یزید جس پر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن نے صلح فرمائی،
سارے پچھلے معاملات کو ختم کیا، جو بھی جھگڑا تھا، لڑائی تھی، جو بھی منکر تھا، حضرت امام حسن نے ان سے صلح کرا. جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا، جب صلح کر دی تو پہلے 4 خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ 4 خلیفہ گزرے. جب حضرت امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لیا تو حضرت امام حسن نے اپنی رضامندی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کو 5واں خلیفہ مقرر کر دیا کہ آپ ہمارے 5ویں خلیفہ. جب امام حسن نے انہیں اپنا امیر مان لیا، خلیفہ مان لیا، مقرر کر دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ امیر معاویہ ان کا بیٹا تھا یزید، اس لیے باپ بھی ایسا تھا اور بیٹا بھی ایسا تھا. ہم امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ عام پر نہیں. امیر معاویہ جب اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل امین وحی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے نا، تو اس وحی کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی وہ وحی جو آسمان سے آیا کرتی تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ وہ وحی کو سنتے اور پھر حضرت امیر معاویہ کو بولتے کہ اے امیر معاویہ یہ بات لکھ دے، یہ قرآن کی آیت لکھ دے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا، اس بات کا نزول کر دیا. تو امیر معاویہ کاتب وحی ہوئے، جو وحی کو لکھنے والے تھے. حضرت امیر معاویہ کو جو 5واں خلیفہ مقرر کر دیا گیا، تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ بڑا رویا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر معاویہ آپ کیوں روتے رہتے ہیں ہر وقت؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ اے معاویہ تمہاری نسل میں سے ایک بندہ پیدا ہوگا جو میرے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کرے گا. امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ بات سنی نا، میں اس وقت سے پریشان رہتا اور ہر وقت میرے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے، میں روتا رہتا کہ میری ہی نسل کیوں ہے، اگر اس میں سے ایسا بندہ پیدا ہوگا جو میرے نبی کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کرے گا. ان کے بارے میں امیر معاویہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کئی سال گزر کے شادی نہیں کی کہ نہ میں شادی کروں، نہ میری اولاد پیدا ہو اور نہ یہ واقعہ رونما. مگر جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت امیر معاویہ کو حکم فرما دیا کہ آپ شادی کر لیں. جب حکم ہوا شادی کر لی، عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، وہی یزید جس کا نام. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ، امیر معاویہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت امام حسن نے آپ کو مقرر کیا ہے، تو لہذا آپ بھی اپنا ایک خلیفہ بنا دیں. زندگی کا پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، فانی دنیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ کے ذہن میں وہ ساری بات تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری نسل میں سے ہوگا جو میرے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کرے گا. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بلایا یزید کو. پتہ تو تھا کہ یہ بات حضور نے کہی ہے، مگر سوچ میں تھے کہ شاید یہ وہی ہے جس نے نواسے رسول کو شہید کرنا ہے یا کوئی اور پیدا ہوگا، پتہ نہیں تھا. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر تم نے امیر المومنین بننا ہوا، خلیفہ بننے کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو ایسے کرنا، میں 3 بندوں کے نام بتاتا ہوں، ان کے پاس چلے جانا، اگر وہ تمہیں خلیفہ بننے کی، امیر المومنین بننے کی اجازت دے دے تو بن جانا، خلیفہ بن جانا، بادشاہ بن جانا. اگر وہ تمہیں اجازت نہ دے تو چپ کر کے بیٹھ جانا، جو ہے وہ فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرنا. وہ نام کون کون سے دے؟ 3 نام حضرت امیر معاویہ نے بتایا. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی.
کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان بندوں کے پاس تم نے جانا ہے، اگر یہ تمہیں اپنا امیر مان لیں، خلیفہ مان لیں تو امیر المومنین بن جانا، ورنہ چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، حضرت امیر معاویہ دنیا سے پردہ کر گئے، تو یزید نے ایسے کیا، اس نے تینوں کے پاس نہیں گیا، تینوں کو پیغام بھیجا کہ میرا پیغام ہے، یعنی وہ بات ظاہر ہونا شروع ہو گئی، جو بات ہونی تھی، جو واقعہ رونما ہونا تھا، جو منظر ہم نے سننا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کو پیغام دیا کہ آپ تینوں اپنے اپنے بستی سے، اپنے اپنے شہر سے اٹھیں اور کوفہ میں پہنچیں اور وہاں آ کر میری بیعت کریں، مجھے امیر مانیں، مجھے خلیفہ مقرر کریں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ پرانا رواج چلتا آ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے کہ جب بھی کسی نے خلیفہ بننا ہوتا وہ اپنی حکومت کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا اور سارے لوگ اگر اسے اپنا امیر بنانا چاہتے تو بنا لیتے۔ تم بھی ایسے کرو، سب کو اکٹھا کرو، اگر سارے لوگ تمہیں امیر مقرر کریں گے، خلیفہ مان لیں گے تو ہم بھی تمہاری بیعت کر لیں گے۔ اور فوجی نے پیغام دیا آ کر گورنر نے حضرت امام حسین کو، اور امام حسین نے جواب دیا کہ سب کو اکٹھا کرو، اگر سارے لوگ تمہیں امیر المومنین خلیفہ مانیں گے تو ہم بھی تمہاری بیعت کر لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں زبردستی آپ سے میں اپنے ہاتھ پر بیعت کروانا چاہتا ہوں، آپ میرے جو ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میری مانے میں جو کروں، میں امیر المومنین بننا چاہتا ہوں، میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، وقت کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ زبردستی پر اتر آیا۔ حضرت امام حسین واپس اپنے شہر مدینہ گھر میں لوٹ گئے اور جا کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے یزید نے یہ غلط باتیں کی ہیں اور زبردستی وہ مسلمانوں کا سربراہ بننا چاہتا ہے، خلیفہ بننا چاہتا ہے، امیر المومنین بننا چاہتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اس نے وہاں پر مدینے میں پیغام بھیجا، اگر امام حسین اگر آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت نہ کی، یہ وہ منظر ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو ہم نے بڑا کم سنا، اگر آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو بیعت نہیں کرنی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ نواسے رسول ہیں۔ میں اپنی خلافت کے لیے، اپنے امیر المومنین بننے کے لیے، وقت کا بادشاہ بننے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پیغام بھیجوا دیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اگر یہاں پر یہ آ کر فساد کرے گا، جنگ کرے گا، مارا ماری کرے گا، خون بہائے گا، تو حضرت امام حسین بول پڑے، فرمایا کہ میرے نانا کے شہر مدینہ کی بے ادبی کہیں نہ ہو جائے، میں ایسے کرتا ہوں کہ میں مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا۔ وہ مدینہ کیسی بستی ہے، شاعر کہتا ہے کہ وہ مدینہ کیسی بستی ہے مولا جہاں پر دن رات تیری رحمت برستی۔ وہ مدینہ جس مدینے میں حضرت امام حسین جوان ہوئے، جہاں پر بچپنا گزرا، وہ مدینہ، وہ مسجد نبوی جہاں پر امام حسین 5 وقت نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ مدینہ جہاں پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے، تو امام حسین، حسن و حسین کھیلتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے تو نبی پاک سجدے میں تھے، تو امام حسن و حسین جو ہیں دونوں حضور کی پشت پر سوار ہو گئے۔ وہ مدینہ جہاں پر دن رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو امام حسین جب پشت پر سوار ہو گئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نماز کو، اس سجدے کو طویل کر دیا، طول دے دیا، لمبا کر دیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے تعداد کہاں پہنچی؟ 72 تسبیحات تک تعداد پہنچ گئی۔ امام حسین خود بخود تشریف لے آئے نیچے اور نماز مکمل ہوئی، اور وہ 72 تسبیحات کے جو ہے وہ عوض حضرت امام حسین نے وہ اپنا جو قرض تھا اس کو جھکا دیا، قرض اتار دیا، فرمایا کہ اے میرے نانا، آپ نے میری خاطر
72 تسبیحات پڑھی نماز میں جب آپ کے دین کو بچانے کی باری آئے گی میں بھی گھر کے 72 افراد کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے آپ کے دین کو بچا لوں گا۔ وہ مدینہ جب چھوڑنے چلے، مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کر روضہ رسول کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر رو کر کہ میرے نانا یا رسول اللہ آج ان لوگوں نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ یزید پلید نے آج مدینہ چھوڑنے پر آپ اور میرے درمیان جدائی ڈال دی ہے، آج مجبوراً مجھے آپ کو چھوڑ کر دور جانا پڑ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے افراد کو ساتھ لیا مکے چلے گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے نا تو ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا، حج کے ایام قریب تھے، وہاں پہنچے، حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد امام حسین نے وہ سارا واقعہ لوگوں کو بتایا۔ ابھی وہاں پر یہ واقعہ لوگوں کو بتا ہی رہے تھے کہ یزید نے ایسا کیا ہے، اتنے میں کوفہ سے، کربلا سے، ساتھ جتنے شہر تھے نا سب شہروں سے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یزید زبردستی ہم پر مسلط ہو چکا ہے، اس نے زبردستی اپنے آپ کو خلیفہ منوا لیا ہے، امیر المومنین بننے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے آئے، میدان میں آئے۔ جب امام حسین نے وہ خطوط پڑھے، بہت سے خطوط بہت سے شہروں سے آئے ہوئے تھے، وہ سارے خطوط پڑھے، تیاری کی کہ میں جاؤں گا کوفہ میں اور یزید سے بات کروں گا کہ ایسا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں کر رہا ہے، زبردستی مسلمانوں کا خلیفہ امیر بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے 21 افراد کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ کون کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی تھا، مگر یہاں پر صرف 21 افراد جو تھے، 21 افراد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے، بقیہ سارے جو تھے وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھے۔ جو حضرت امام حسین کے ساتھ وہ جو 72 کی تعداد تھی اس میں سے 21 جو تھے وہ اہل بیت میں سے تھے، بقیہ جو تعداد تھی وہ ساری صحابہ کرام کی اولادیں تھی۔ وہ تیار ہو گئے کہ یا امام حسین ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جب تیار ہو گئے تو ایک کسی بڑے نے مشورہ دیا کہ جانے سے پہلے وہاں پر ایک بندہ بھیجا جائے جو وہاں کے حالات کو دیکھے کہ وہاں پر ماحول چل کیا رہا ہے۔ اب امام حسین نے یہ بات پر غور کیا کہ ہاں وہاں پر کسی کو بھیج کر پتہ کروا لیتے ہیں کہ وہاں پر ماحول کیا چل رہا ہے۔ اب جو سب سے پہلے اس جنگ میں اس لڑائی میں شہید ہوئے وہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں تیار کیا گیا کہ آپ جائیں کربلا اور کوفہ کے علاقوں میں پتہ کریں وہاں پر کیا ماحول ہے، یزید نے کیا وہاں پر ماحول بنا رکھا۔ امام مسلم اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر کوفہ میں پہنچے، جب وہاں پر قدم رکھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام حسین آ گئے ہیں، لوگ سارے دوڑے۔ تو امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں حسین نہیں ہوں بلکہ حسین کا نمائندہ ہوں، میرا نام امام مسلم بن عقیل ہے، مجھے امام حسین نے بھیجا۔ پھر بھی لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، استقبال کیا، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ بیعت کر لی۔ امام مسلم نے دیکھا کہ یہاں تو حالات بڑے اچھے ہیں، بڑے بہتر ہیں، 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ اب امام مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا امام حسین کو کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں کے حالات بڑے بہتر ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، 40,000 بندوں نے میری بیعت کر لی ہے، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، وہ 40,000 بندے میرے ساتھ، آپ آ جائیں۔ اب خط لکھ دیا، خط چلا گیا۔ یزید کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے امام مسلم آیا ہے، وہ
بندوں کو مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، حسین کی طرف بلا رہا ہے اور میرے سے دور کر رہا ہے، میری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے فوجی بھیجے اور امام مسلم کو قید کر دیا، پکڑ لیا اور لوگوں کو مارا، جو بیعت ہو چکے تھے ان کو مارا، دھمکایا، بھگا دیا۔ جب لوگ باز نہ آئے تو فوجیوں نے کیا کیا کہ امام مسلم بن عقیل کو لے گئے، ایک بلند بالا پہاڑ کے اوپر لے گئے، مینار کے اوپر لے گئے اور اس مینار کے اوپر سے جا کر وہاں سے امام مسلم کو پھینک دیا، زمین پر گرا دیا۔ امام مسلم وہ پہلے شہید ہیں جو اس جنگ میں، اس لڑائی میں پہلے شہید ہوئے، وہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں سے گرایا گیا زمین پر، جب زمین پر گرے امام مسلم تو وہاں پر ہی شہید کر دیا، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر یہاں تک انہوں نے رکے نہیں، وہ انہوں نے کیا کیا کہ امام مسلم کے لاشے کو، میت کو اٹھایا اور ایک درخت کے اوپر باندھ دیا، لٹکا دیا کہ جو امام حسین کا نام لے گا، حسین کے خلیفہ بننے کی باتیں کرے گا، حسین کو امیر المومنین ماننے کی کوشش کرے گا، حسین کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کا یہی انجام ہوگا جو ہم نے امام مسلم بن عقیل کا کیا۔ اب سارے لوگ ڈر گئے، دوسری جانب خط وہاں پہنچ گیا کہ حالات بہتر ہیں۔ امام حسین نے اپنے گھر کے افراد کو ساتھ لیا، بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، جنگ کرنے تو آئے نہیں تھے، لڑائی تو تھی ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ لے کر چل پڑے کوفہ کی طرف، میدان کربلا کی طرف۔ راستے میں روکا گیا کہ یا امام حسین آپ وہاں پر نہ جائیں، وہاں پر حالات بہت خراب ہیں، آپ نے جس امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا نا، انہیں یزید کے فوجیوں نے شہید بھی کر دیا ہے اور ایک درخت پر لٹکا رکھا ہے، اور لوگ ڈر کے مارے تو 40,000 لوگوں نے بیعت کی، وہ بھاگ گئے، ڈر گئے، ایمان سے پھر گئے۔ وہ کمزور ایمان والے تھے، وہ تو بھاگ گئے سارے، وہاں پر کوئی نہیں آپ کے ماننے والا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر بھی میں جاؤں گا، میں یزید سے بات کروں گا۔ امام حسین کو پھر روکا گیا، 3 سے 4 مرتبہ جو رستے میں روکا گیا نا، تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو روکنے والے فوجیوں نے کہا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ وہاں پر جب امام حسین اپنے گھر والوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو جب میدان کربلا کا نام سنا نا تو امام حسین نے فرمایا کہ ہم یہاں پر ہی رکیں گے، یہاں پر ہی اپنے خیمے لگائیں گے۔ وہاں پر خیمے لگ گئے، رک گئے۔ یکم محرم الحرام کا دن تھا جب روکا گیا، اور یکم محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک رات دن امام حسین اور ان کے گھرانے پر جو ہے وہ زبردستی روک ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا کہ یزید کو امیر المومنین مان لو، خلیفہ مان لو، اگر نہیں مانو گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 تاریخ آئی تو یزید کو پیغام پہنچایا کہ وہ تو نہیں مان رہے، تو یزید نے کہا کہ ایسا کرو، مارنا نہیں، کچھ کرنا نہیں ابھی فی الحال، ایسا کرو ان کا کھانا بھی بند کر دو، ان کا پانی بھی بند کر دو۔ اب وہ 7 تاریخ تھی، 7 محرم الحرام تھی کہ جس دن یزید کے فوجیوں نے وہ پانی بند کیا، کھانا بند کر دیا، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، کیونکہ وہ تو لڑنے نہیں کیا۔ دین اسلام میں جنگ کا کوئی تصور نہیں ہے جب تک آگے سے کفار جنگ کا ارادہ نہ کرے، جنگ کے لیے للکارے نہ۔ دین اسلام جنگ کا نام نہیں ہے، دین اسلام پیار، محبت، سکون کا نام ہے۔ امام حسین جب 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، 10 محرم کی رات تھی، صبح 10 محرم کا دن تھا، دوبارہ یزید کا پیغام آیا، اگر یہ حسین نہیں مان رہا تو اسے قتل کر دو، نعوذ باللہ شریف کر دو۔ فوجی نے پیغام دے دیا کہ بھی ہمارے جو خلیفہ، ہمارا جو بادشاہ ہے یزید جو ہے، اس نے تو حکم دے دیا اگر آج حسین نہ مانا تو اسے شہید کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بچوں نے بھی نہیں پیا۔
کیا، عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہے تو صبح دیکھ لیں گے، آج کی رات ہمیں دے دو۔ انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے آج کی رات؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم تو ہر روز ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر آج دل چاہ رہا ہے کہ پھر ہم سارے مل کر قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ وہ 22,000 فوجی وہ ڈر گئے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ 22,000 فوجی کم ہیں، اور بھیجو، یہاں پر تو کوئی پلان بننے لگا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں مارنے کا پلان بننے لگا ہے۔ تو آپس میں وہ فوجیوں کے سربراہ باتیں کر رہے تھے، یار یہ 22,000 ہم ہیں، وہ تو 72 ہے۔ تو فوجیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ یہ جو 72 ہیں یہ خون مصطفیٰ ہیں، شیر خدا کی نسل پاک ہے، اس میں ایک بندہ بھی اٹھ گیا اس نے ہزاروں کو واصل جہنم کر دینا ہے۔ ایک بھی اٹھ گیا، یہ 22 بندے ہوئے 22,000 کو یہ مار دیں گے، واصل جہنم کر دیں گے۔ یعنی اس قدر ان پر رعب طاری تھا، ڈر تھا، خوف تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ سارا گھرانہ حق پر ہے، یزید جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ سارے حرام کام کرنے والا ہے جسے دین اسلام نے منع کیا۔ اب امام حسین اپنے خیموں میں چلے گئے، وہاں پر چراغ جلایا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، باہر محاصرہ کر کے وہ 22,000 فوجی تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، نیزے پکڑے ہوئے ہیں، تیر پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے آج امام حسین کو اور ان کے گھر والوں کو نہیں چھوڑنا، ہم نے قتل کر دینا۔ مگر امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اولئک علی ھدی من ربہم۔ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سارے خیمے والے بلند آواز سے قرآن کو بھی سن رہے ہیں۔ قرآن سے محبت، قرآن سے عشق، قرآن سے پیار بتایا کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے والا ہے مگر قرآن کو نہیں چھوڑا، اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ٹینشن آتی ہے، ہم قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر شے بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے نماز نہیں پڑھنی، قرآن ہی نہیں پڑھنا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، تو بات کون سی رہ گئی مسلمانوں والی ہمارے پاس؟ اب وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے بلند آواز سے قرآن سنا جا رہا ہے، فوجی سن رہے ہیں کہ ہم انہیں قتل کرنے والے ہیں اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیسے بندے ہیں یہ، کیسا گھرانہ ہے، کیسی یہ نسل ہے کہ ہم قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں خیموں کے باہر، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بلند آواز سے قرآن، ایک بندہ پڑھ رہا ہے دوسرے سارے قرآن سن رہے ہیں۔ اب یہ قرآن پڑھنا جب بند ہوا، رات کا پچھلا پہر ہوا، صبح ہونے والی تھی، تو امام حسین نے چراغ کو بند کیا، جو خیموں میں چراغ جل رہا تھا اس کو بند کیا اور فرمایا کہ یہ یزید اور ان کے جو فوجی ہیں ان کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم انہیں یزید کو امیر المومنین بننے نہیں دے رہے، خلیفہ مقرر ہونے نہیں دے رہے، تو اس یزید کی اور فوجیوں کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ میں سے چراغ بند کر کے اندھیرے میں باتیں، آپ میں سے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا جنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، مگر جنگ ہونی ہے تو شاید ہم سب سارے شہید کر دیے جائیں، آپ میں سے کوئی یہاں سے اٹھ کر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، مجھے اس پر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ یہ ساری باتیں کی، چراغ جلایا تو دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا ہوا، سارے بیٹھے بیٹھے، پھر چراغ بجھا دیا، پھر یہی باتیں کی کہ دشمنی ہمارے ساتھ ہے یزید کی، فوجیوں کی، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ میں سے جو اٹھ کر جانا چاہے چلا جائے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، میں اسے بروز قیامت کوئی شکایت نہیں کروں گا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جو جانا چاہے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ ہم تو صبح قتل کر دی جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ جب چراغ کو جلایا دیکھا تو پھر سارے بیٹھے ہیں۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو ایک بہت ہی بزرگ 82 سال ان کی عمر کی صحابی رسول وہ اٹھے، عرض کی یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 دفعہ ایک ہی بات کی ہے، ایک ہی بات پوچھی ہے کہ جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
رسول اللہ کی نسل پاک ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں، آپ قیامت تک بھی یہ الفاظ کہتے رہے، چراغ کو بجھاتے رہے، قیامت آ سکتی ہے مگر یہاں سے کوئی بھی اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ جو ساتھ آئے ہیں جنگ لڑیں گے، اگر شہید ہوئے تو ساتھ ہی سارے مل کر شہید ہوئے، کوئی وہاں سے بندہ اٹھ کر نہیں گیا، جس میں سے اہل بیت بھی ہیں، حضور کی نسل پاک میں سے ہیں 21 افراد، اور بقیہ جو افراد تھے وہ سارے صحابی رسول کی اولادیں تھیں جو جنگ میں میدان کربلا میں پہنچے۔ المختصر یہ واقعہ بہت طویل ہے، یہ وہ مناظر جو لفظی میں آپ کے سامنے بیان کیے، یہ ایسا منظر، ایسا واقعہ، ایسا ثانیہ جس کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے، اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ جس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ امام حسین نے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اپنے سارے گھرانے کو پیش کر دیا، چاہے وہ چھوٹا علی اصغر ہو، علی اکبر ہو، کوئی بھی تھا، وہ سارے کے سارے میدان کربلا میں شہید کر دیے۔ اور لوگ کہتے ہیں اور وغیرہ کرتے ہیں، اور شاید اپنی لا علمی کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ امام حسین پانی کے لیے ترستے رہے، ان کو لا علم ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ گمراہی میں مبتلا ہے جو کہتے ہیں کہ امام حسین اور ان کا سارا گھرانہ میدان کربلا میں پانی کے لیے ترستا رہا۔ جو جنت کا سردار ہو، جنت جس کے نام ہو، کیا وہ پانی کے لیے ترس سکتا ہے؟ وہ دریائے فرات، وہ نہر فرات جو قریب سے گزر رہا تھا، اس کو حکم دیتے وہ تو امام حسین کے پاس پہنچ جاتا۔ خدا کی قسم، تفسیر لکھنے والے جو عشق مصطفیٰ میں، عشق امام حسین میں ڈوب کر تفسیر کو لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امام حسین جنتی نہروں کو، جنتی پانی کو حکم دیتا تو جنت کی نہریں امام حسین کے قدموں میں آ جاتی۔ جو جنت کا سردار ہو پانی کے لیے کیوں ترسے گا؟ شاعر کہتے ہیں کہ پانی کے لیے امام حسین نہیں ترسا، بلکہ پانی جو ہے وہ امام حسین کے لبوں کے لیے ترستا رہا کہ کاش مجھے لب حسین مل جائے اور میں لب حسین کو چھو جاؤں۔ پانی ترستا رہا، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترستے رہے، بلکہ اس وعدے کو پورا کیا جو امام الانبیاء نے کہا۔ المختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو وفا کیا۔ امام حسین کے بارے میں لکھا ہے آخری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن آخری بات چند منٹوں میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر پہ اکیلے ہی میدان کربلا میں نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، جب سارا گھرانہ شہید ہو گیا تو اکیلے ہی جب میدان کربلا میں نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، تو امام حسین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جسم پر اس قدر زخم تھے، اس قدر زخم جو ہے وہ چور و چور تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 113 زخم ان کے جسم پر تھے، 113 زخم، بلکہ 113 سوراخ ان کے جسم پر تھے، مگر پھر بھی بہادری اس قدر قائم تھی کہ ابھی بھی ان کو واصل جہنم کرتے چلے جا رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے سر کو زمین پر رکھا، سجدے میں گرایا، یا مولا سارا گھرانہ قربان کر دیا، زخموں سے چور ہوں، یا مولا میں کوئی گلہ نہیں کر رہا، کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بس پوچھ رہا ہوں، یہ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، سارا گھرانہ لٹا دیا، زخموں سے چور چور جسم ہے، یا مولا کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو تجھے راضی کرنے کے لیے یہ سارا کام میں نے کیا ہے، یا مولا کہ تو راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اکٹھے ہو جاؤ، جب میں انسان کو بڑھانے لگا، انسان کو پیدا کرنے لگا، اے فرشتوں تم نے کہا انسان کو نہ بناؤ، یہ زمین پر جائے گا، یہ فتنہ و فساد کرے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ جھگڑے کرے گا، یہ نافرمانیاں کرے گا، یہ حرام کام کرے گا۔ دیکھو آج وہ انسان جس کا نام حسین ہے، آج حسین نے سارا گھرانہ لٹا دیا ہے، زخموں سے چور چور ہے، جسم پر 113 زخم ہے، سارا گھرانہ لٹانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے، یا مولا کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ اے فرشتوں سن لو، میں اپنے حسین پر راضی ہو گیا ہوں،
اور اے فرشتوں یہ بھی سن لو قیامت تک کے لیے جتنے فرشتے میں نے پیدا کر دیے ہیں وہ سارے فرشتے قیامت تک کے لیے وہ سجدے کرتے رہیں گے. ان سارے فرشتوں کے سجدے ایک طرف ہیں اور میرے حسین کا سجدہ ایک طرف ہے. سارے گھرانے کو لٹا کر حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے نا, یہ سجدہ ایک طرف اور سارے فرشتوں کا سجدہ ایک طرف ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور یہ واقعہ کربلا, اور واقعہ کربلا میں بہت سے ہمارے لیے اسباب موجود ہیں, بہت سے ہمارے لیے سیکھنے کے موقع موجود ہیں. دین اسلام قربانی مانگتا ہے, قربانی کے بغیر دین اسلام پھیل نہیں سکتا, قربانی کے بغیر دین اسلام مضبوط نہیں ہو سکتا, ہمارا ایمان پختہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی قربانی, اپنے مال کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش نہیں کریں گے. تو یہ واقعہ کربلا ایک بہت وسیع موضوع ہے, یہ بہت ہی وسیع اور طویل واقعہ ہے. میدان کربلا میں امام حسین سمیت 72 افراد جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ 120 افراد اور ایک روایت میں ہے کہ 150 افراد جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ جتنے شہداء کرام شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کرام کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے بیان کیا آپ سب نے سنا, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کچھ جو منٹ ہیں وہ زیادہ ہو گئے, میں اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز کل 10 محرم الحرام کو بروز ہفتے کو انشاءاللہ العزیز اسی مسجد میں جامع مسجد آب شہید میں محفل 10 محرم الحرام واقع کربلا کے متعلق جو ہے وہ محفل سجائی گئی ہے. عشاء کے وقت آپ سب نے تشریف لانا ہے, آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے اور جو لنگر میں حصہ نہ پیش کرنا چاہیں وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے رہو.